ناظرین، یہ تصویر کافی دیر سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اس تصویر میں جو بورڈ نظر آ رہا ہے یہ سندھ میں سکھر کے قریب ایک گاؤں ہے محبوب گوڈ۔ اس پر چند قبروں کے پاس یہ لگا ہوا ہے۔ اس بورڈ پر 3 افراد کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ تینوں قبریں انہی کی ہیں۔ ناظرین، جہاں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آدھی دنیا پر فتوحات کی، جس میں خطہ عرب، ایران، عراق، چین، روس، افغانستان، افریقہ اور یورپ تک کے علاقے شامل تھے، اسی طرح صحابہ کرام نے ہندوستان کے چند علاقے بھی فتح کر لیے تھے۔ مگر جس طرح پیر پرستی، قبر پرستی عام ہے برصغیر کے مسلمانوں میں، اسی طرح بے دلیل اور من گھڑت تاریخ پھیلانا اور صحابہ کرام کے نام پر کسی قبر کو منسوب کر دینا بھی برصغیر میں عام ہے۔ اور ہندوستان یعنی کہ برصغیر میں بہت سی ایسی قبریں دکھائی جاتی ہیں، بالخصوص پاکستان کے علاقوں سے، کہ یہ قبر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مگر تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نام کا یا تو صحابی ہی نہیں ہے یا اس نام کا صحابی کبھی ہندوستان آیا ہی نہیں۔ یہ اس نام سے صحابی تو ہندوستان آئے مگر ان کی یہی وفات کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ تو ناظرین کرام، ہم یہ بات بیان کر دیں کہ ہم نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ ہندوستان یعنی کہ پاکستان اور موجودہ بھارت میں کبھی کوئی صحابی آیا ہی نہیں یا یہاں پر کسی صحابی کی قبر موجود نہیں، بلکہ آپ ہماری اس پلے لسٹ میں ویڈیو سیریز دیکھ سکتے ہیں جس کا نام ہے ہندوستان میں صحابہ کرام کی آمد، جس میں آپ سیدنا عمر، عثمان، علی اور معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادوار میں ہندوستان آنے والے صحابہ کرام کی تعداد، ان کے نام، حوادثات اور واقعات کی مکمل تفصیل مسلم مورخین کی کتب کے حوالے سے جان سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، سیدنا عمر ابن عبسہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے قبل ہی بت پرستی سے متنفر تھے، اور یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعلان کے ساتھ ہی آپ مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لا کر اسلام قبول کر کے سابقون الاولون میں شامل ہو گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں سیدنا عمر ابن عبسہ اپنے قبول اسلام تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے واقعے میں یہ بھی فرمایا کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اسلام قبول کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اس دین پر اور کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آزاد اور ایک غلام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما تھے۔ سیدنا عمر ابن عبسہ رضی اللہ عنہ کے متعلق حافظ ابن حجر العسقلانی نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ یہ اپنی آخری عمر میں شام میں گزارتے رہے اور انہوں نے شام کے علاقے حمص میں وفات پائی۔ علامہ ابن سعد رحمہ اللہ نے طبقات الکبریٰ میں ان کے حالات کے بارے میں لکھا اور اس کے آخر میں لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر ابن عبسہ رضی اللہ عنہ شام چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیار اعلام النبلاء میں امام حاکم رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات حمص میں ہوئی، یعنی کہ شام کے علاقے میں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی وفات شام میں ہی ہوئی، اور ان کی سندھ وفات تو دور کی بات، ان کا سندھ آنا ہی ثابت نہیں۔ اور اس بورڈ میں رقم شدہ دوسرے صحابی کا نام عمر ابن اخطب رضی اللہ عنہ ہے، جن کے متعلق حافظ ابن حجر العسقلانی نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ یہ انصاری خزرجی صحابی تھے، ان کی عمر 100 سال سے زائد ہو چکی تھی، ان کی کنیت ابو زید تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13 جنگوں میں حصہ لیا۔ اور مسند احمد 22,883 میں روایت ہے کہ ابو زید یعنی کہ حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پانی طلب کیا، اور حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ ایک پیالے میں پانی لے کر حاضر ہوئے، اور اس میں ایک بال تھا جسے انہوں نے نکال لیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ، اسے یعنی کہ ابو زید عمر بن اخطب کو جمال یعنی کہ حسن عطا فرما۔ اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو زید یعنی کہ عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ کو 94 سال کی عمر میں دیکھا تو ان کی داڑھی میں ایک بھی بال سفید نہ تھا، حتیٰ کہ علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ نے اسد الغابہ میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ 120 سال جیے اور ان کے سر میں ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ اور حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے سیدنا عمر ابن اخطب رضی اللہ عنہ کے ترجمے میں لکھا ہے کہ وہ بصرہ چلے گئے تھے۔ امام ابن حبان اور امام ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ کے مطابق انہوں نے بصرہ میں رہائش اختیار کر لی تھی، اور ان کی وفات 71 ہجری میں ہوئی تھی، اور 71 ہجری میں سندھ کے اندرون حصے میں مسلمانوں نے یا صحابہ نے ابھی قدم نہیں رکھا تھا، جہاں پر قبر کا ان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ البتہ صحابہ نے تب تک مکران کے علاقے فتح کیے تھے۔ اب آخر میں آ جاتے ہیں
حضرت معاذ بن عبداللہ جوہنی رحمہ اللہ، یہ صحابی نہیں بلکہ ایک مدنی تابعی ہیں جو کہ صحابی رسول عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ محدثین نے ان کو قلیل الروایت بتلایا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی مدینہ میں ہی گزاری اور وہیں ان کا انتقال ہوا، اور محققین کے نزدیک کسی محدث یا تذکرہ نویس نے ان کا سندھ آنا اور یہاں وفات پانا بیان نہیں کیا، واللہ عالم۔ یعنی کہ اس بورڈ پر نظر آنے والے تینوں اشخاص کے نام میں سے 2 نام صحابہ کرام کے ہیں، یعنی کہ حضرت عمر بن عبسہ اور حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ عنہما، اور جو تیسرا نام ہے معاذ بن عبداللہ جوہنی، یہ صحابی نہیں بلکہ صحابی کے بیٹے اور تابعی ہیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔